بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 16 سے، اور پیج نمبر 16 میں تنوین کے متعلق اور آپ پڑھیں گے، اور اس کی پہچان، ادائیگی، اس کی آواز، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، تنوین کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کو ادا کرتے وقت آواز کو ناک کے اندر لے جا کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو اپنی ناک کے اندر لے جا کر تنوین کو ادا کرنا چاہیے، جس میں تھوڑی سی گنگناہٹ اور غننے کی آواز پیدا ہو۔ دیکھیے، پھر دو تنوین کے اندر دو زبر ہے، دو زیر ہے اور دو پیش ہے۔ ان کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے؟ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو میں پڑھتا ہوں اور آپ نے اسی حساب سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے الفاظ اور درست ہو اور تجوید کے اندر مزید درستگی آ جائے۔ دیکھیں، صالحاً، آخر میں تنوین کو ادا کرتے ہوئے آواز کو ناک کے اندر لے جا کر ادا کرنا ہے۔ غننے کی آواز آپ نے پیدا کرنا ہے۔ صالحاً، قرضاً، قرضاً، امراً، مخرجاً۔ اب یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مخرجاً ڈائریکٹ، لیکن وہ تجوید کے لحاظ سے اتنا درست نہیں ہے جس طریقے سے اگر آپ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے، مخرجاً، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک کے اندر لے جا کر گھما پھرا کے پڑھنا۔ یسراً، اجراً، حساباً، عذاباً، حسن، آگے یہ دو زیر کی مثالیں ہیں۔ حسن، کاذب، آخر میں بن، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک کے اندر لے جانا ہے۔ ولد، بدم، فئۃ، بینۃ، قدر، احد، اور اس کے بعد پیش کی مثالیں ہیں، اور پیش کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک کے اندر لے جا کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ سنۃ، کتب، خوف، حبل، زجرۃ، بشر، مرض، عملا، مطربۃ، یہ دو زیر، رسل، رزقا اور مثل۔ یہاں ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دو زبر ہے، جہاں پر بھی دو زبر آئے گا اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوگا۔ جب آپ پڑھیں گے دو زبر کو تو اس وقت وہ دو زبر وہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا جب دو زبر کو ہم پڑھیں گے، لیکن جب وہاں پہ وقف کریں گے، یعنی دو زبر کو جب نہیں پڑھیں گے تب وہ الف پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، رزقاً، قاف کے اوپر دو زبر ہے، ساتھ میں الف بھی ہے، لیکن الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، رزقاً۔ لیکن اگر یہاں پہ آپ وقف کریں تو یہ رزقاً سے بنے گا رزقا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ الف پڑھنے میں آئے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو بار بار آپ نے پڑھنا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی ہو جائے اور درست طریقے سے آپ تنوین کو ادا کرنے والے بھی بن جائے۔ اور اس کے بعد اگلا پیج ہے، پیج نمبر 17۔ یہاں پر دیکھیں، پیج نمبر 17 کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غننے کی شناخت کریں اور درست ادائیگی کیجیے۔ دیکھیے، غنہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھنے کا نام غنہ ہے۔ اب یہ غنہ کہاں کہاں پر ہوگا، اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ نون مشدد، وہ نون جس کے اوپر شد ہو اس پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وہ نون جس کے اوپر شد آئے اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔
اسی طریقے سے وہ میم جس کے اوپر شد یعنی تشدید آ جائے تو اس میں بھی غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لے جا کر ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں، یہاں مثال ہے انا، کیا لکھا ہوا ہے؟ انا، اور نون کے اوپر شد بھی ہیں۔ تو قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جہاں بھی نون یا میم کے اوپر شد آئے وہاں پہ غنہ کر کے ادا کرنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے انا، اور ہم نے غنہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا اس نون کے اوپر شد ہے۔ نون کے اوپر جہاں بھی شد آئے اور میم کے اوپر جہاں بھی شد آپ کو نظر آئے وہاں آپ نے آنکھیں بند کر کے غنہ کر کے اسے ادا کرنا ہے۔ ظن، یہاں پر بھی دیکھیں نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر شد ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ۔ آگے دیکھیں لہن، یہاں پر بھی دیکھیں نون کے اوپر شد ہے تو میں نے غنے کے ساتھ اسے ادا کر دیا لہن۔ اور اس کے بعد ہے انما، نون کے اوپر یہاں پر بھی شد ہے، تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے ادا کریں گے۔ اور اسی طرح انہا، تو یہاں پر بھی نون کے اوپر شد ہے، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ آگے دیکھیں انہم، یہاں پر بھی نون کے اوپر شد ہے تو اسے بھی غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے میم مشدد کی مثال ہے، یعنی وہ میم جس کے اوپر شد آئے تو اسے میم مشدد بھی کہا جاتا ہے۔ نون مشدد، نون کے اوپر شد آئے تو اسے نون مشدد کہتے ہیں، میم کے اوپر شد آئے تو اسے میم مشدد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مثالیں ہیں میم مشدد کی، یعنی وہ میم جس کے اوپر شد آئے۔ مثال ثم، تو دیکھیں غنے کے ساتھ میں نے اسے ادا کر دیا اس لیے کہ میم کے اوپر شد ہے۔ آگے ہے عم، میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ فلما، تو یہاں پر بھی دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور اصول ہے، اس کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اصول یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف کے علاوہ اور لام اور را کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، تو نون کے اوپر جزم آئے تو نون ساکن کہلائے گا۔ تو نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون، حرف وہ نون جس کے اوپر جزم آئے تو نون ساکن ہو گیا۔ تنوین جانتے ہیں 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، اور حروف حلقی یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ہے حروف حلقی، ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام یا را۔ تو دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اور لام اور را کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے۔ اس کا الٹ کر لو تو کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے یا لام اور را آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اگر حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ مثال یہاں پر دیکھیں، یہ ہے انتا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں دیکھیں ان، نون ساکن ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد تا آیا ہوا ہے، تا حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ لام را میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کریں گے؟ غنہ، انتا۔ اسی طریقے سے دیکھیں انزل، نون ساکن ہے کہ نہیں؟ ان کے اندر نون ساکن، اس کے بعد زا، زا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لام را میں سے بھی نہیں، تو غنہ کر کے پڑھیں گے انزل۔ پھر اس کے بعد عند، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور اصول آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے تبدیل کر کے پڑھیں گے اور اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تجوید کے اصطلاح میں اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون
ساکن کو میم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، میم سے تبدیل کر کے اسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شناخت اور پہچاننے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے مثال آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، مم باخلہ کے اندر دیکھیں، اصل میں یہ لکھا ہوا ہے من باخلہ، من باخلہ، لیکن ہم کیا کریں گے، نون کو سائلنٹ کریں گے، نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، شروع والے میم کو باو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، دیکھو مم، شروع والے میم کو اس چھوٹے والے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون سائلنٹ رہے گا، اس کی آواز نہیں آئے گی، مم باخلہ، نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اس نون اصل میں یہ تھا من باخلہ، کیا تھا، من باخلہ سے ہم نے کیا پڑھا، مم باخلہ، غنہ بھی کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو اس میم کو، نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم نے نون ساکن کو اس چھوٹے میم سے تبدیل کر کے دونوں میموں کو آپس میں ملا کر پڑھ لیا، مم باخلہ۔ اسی طرح دیکھیں میم بعدی، یہاں پر بھی اصل میں من بعدی ہے، لیکن نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے تو ہم نے نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے پڑھ لیا، میم بعدی۔ آگے لجم بھی، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے پڑھ لیا، اس کا نام کیا تھا، اقلاب، لجم بھی۔ اور یہ تینوں مثالیں جو اوپر آپ نے پڑھ لی ہے یہ نون ساکن کی مثال تھی، اب تنوین کی مثالیں دیکھیں، یہاں سے خبیر بصیر، یہاں تنوین، را کے اوپر دو پیش تنوین ہے اور اس کے بعد با آیا ہوا ہے تو ہم نے تنوین کو میم سے ملا کر پڑھ لیا، خبیر بصیر، ٹھیک ہے۔ کبیر ومنافع، تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے، واو، اور تنوین کے بعد اگر با آ جاتا تو اغلاب ہوتا، تنوین کے بعد اگر واو آیا ہوا ہے اور واو حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، لام را میں سے بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، کبیر ومنافع، اسے ادغام مال غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قولا سدیدا، قولا سدیدا، یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر تنوین، تنوین کے بعد سین آیا ہوا ہے، سین حروف حلقی میں سے بھی نہیں، لام رام میں سے بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے، اس غنے کا نام ہے اخفا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب آگے یہ قرآن مجید شروع ہو جائے گا اس میں ایک ایک کر کے یہ سارے قاعدے آپ کو پڑھاؤں گا، تو کیسے پڑھیں گے، قولا سدیدا